بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولمپکس کچھ دن بعد ٹوکیو اولمپکس سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے، چونکہ میرا واسطہ رہتا ہے اولمپکس کے حوالے سے، تو مجھے ہمیشہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو اولمپکس کے بارے میں معلومات پوری طرح سے نہیں ہیں۔ قدیم اولمپکس جن سے آئیڈیا لیا پیری ڈی کوبرٹن نے، اور اس نے جدید اولمپکس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اولمپکس کی ہسٹری، ماڈرن اولمپکس کو کہتے ہیں ہم لوگ، جدید اولمپکس کی جو ہسٹری ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارا کمپیریزن ساؤتھ ایشین کنٹریز کا۔ آج اس امر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جب بھی آپ محفل میں بیٹھیں یا کہیں، خاص کر ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہندی، پنجابی اور اردو جاننے والے جتنے دوست احباب ہیں میرے، ان کے اندر جب میں ڈسکس کرتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو پورا جب تک یہ جانیں گے نہیں، لوگوں کو اولمپک اسپرٹ کی سمجھ نہیں آئی۔ چونکہ مجھے اولمپک نے اسپانسر کیا، ہمیشہ سے میں اولمپک کے ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں، اور ان کی وجہ سے میں نے دنیا کا ایک بہترین اسکالرشپ بھی اویل کیا تھا۔ تو میری خواہش ہے کہ میں ان کی اسپرٹ کو دنیا تک ضرور پہنچاؤں۔ تو اس لیے آپ لوگ سب میرا ساتھ دیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آج میں صرف ماڈرن اولمپکس پہ بات کروں گا، باقی بائیفرکیٹ کر کے باقی قدیم اولمپکس پہ الگ سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی ساؤتھ ایشین کنٹریز کا اولمپک کے حساب سے الگ سے ایک پروگرام جو ہے نا اس کو ترتیب دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بریگیڈیئر عارف محمود صدیقی، جو ہمارے مینٹر بھی ہیں، سابقہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسپورٹس بورڈ، انہوں نے ایک مکمل اور جامع قسم کا ایک لیکچر تیار کیا ماڈرن اولمپکس کے اوپر۔ اسی سے میں نے چیزیں لیں اور میں آپ لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہوں، اور یہ ایک وہ چیز ہے کہ جامع جو ڈاکومنٹ تیار ہوا تھا اس میں آپ کو سلائیڈز بھی میں ساتھ ساتھ اس میں آپ دیکھتے جائیں، اور بالکل اپنے لیکچرز بھی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس پہ مزید تحقیقات کے لیے بھی آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی جو آپ یوز کرنا چاہیں اولمپکس کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو ایک مشعل راہ کی صورت میں یہ لیکچر جو ہے نا وہ ثابت ہوگا۔ تو سپورٹس ہمیں دیتی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ سپورٹس ہمیں دیتی کیا ہے۔ سپورٹس ہمیں سب سے بڑی جو چیز دیتی ہے نا وہ ہے آرگومنٹ لوز کرنا، ہارنا سکھاتی ہے۔ ہمیں دینا آتا ہے، نہیں تو ہمارے تو حالات یہ ہو چکے ہیں سوسائٹی کے کہ ہم گھر میں آرگومنٹ بحث کرتے ہیں تو دلائل جو ہے نا اس سے نہیں بحث ہو رہی ہوتی، آرگومنٹ لوز کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہارنا پسند نہیں کرتے۔ تو سپورٹس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہمیں ہارنا آ جاتا ہے، ہم لوز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ سیکنڈ پہ اعتماد سپورٹس ہمیں دیتی ہے، سیلف اسٹیم، یعنی کہ ہمیں خود پسندی، مطلب اپنی ذات کو، ایک ہوتا ہے پرائیڈ، ایک ہوتا ہے پراؤڈنس، تو پراؤڈنس سے بچاتی ہے، اور پرائیڈ فخر کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، ڈسپلنڈ کرتی ہے ہمیں، موٹیویشن، ہمیں اسٹرانگ قسم کی موٹیویشن ملتی ہے، ہم متحرک رہتے ہیں لائف ٹائم۔ تو سپورٹس کی جو بیسکس ہیں وہ یہی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اولمپکس کی بنیاد رکھی گئی۔ جون 1894 میں پیری ڈی کوبرٹن پیرس میں کانگریس بلاتا ہے، اس کے جتنے شرکاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک بڑی مفصل قسم کی اور بڑی متحرک قسم کی تقریر کرتا ہے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی کانگریس یا اس کا کمیٹی بنائی جائے، اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا قیام ہو جاتا ہے۔ اور ڈیمیٹریس وکلس جو ہے پہلا یونانی تھا جو اس کا پریزیڈنٹ بنتا ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن 23 جون غالباً 1894 میں، غالباً کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ کنفرمیشن ڈیٹس ہیں، 23 جون 1894 میں اس کا قیام انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا آفس جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے لوزان میں۔ اسی طرح پہلی اولمپک گیمز جو ہیں وہ 1896 میں گریک میں، یونان میں ہوتی ہیں، اور 14 قومیں اس میں حصہ لیتی ہیں، جس میں 241 ایتھلیٹس ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور 43 ایتھلیٹکس ایونٹ ہوتے ہیں، اور صرف 9 سپورٹس ہوتی ہیں۔ اور وقت کے ساتھ چلتے چلتے حالات یہ ہوتے ہیں کہ ریو ڈی جنیرو 2016 جو اولمپکس ہوتی ہیں اس کے اندر 207 قومیں حصہ لیتی ہیں، کہاں 14 اور کہاں 207 قومیں حصہ لیتی ہیں، اور 11,238 ایتھلیٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایونٹس کی تعداد 306 ہوتی ہے، اور ان میں 28 سپورٹس ہوتی ہیں اور 41 ڈسپلن ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی امپرومنٹس ماڈرن اولمپکس میں آئی ہے کہ اب ٹوکیو اولمپکس میں بھی راؤنڈ اباؤٹ اتنے ہی ایتھلیٹس ہیں، اور اس کی بھی آپ کے پاس اعداد و شمار جو ہیں آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب ہسٹری کو لے کے چلتے ہیں۔ 1914 میں پیری ڈی کوبرٹن جو ہے وہ پیرس کانگریس میں اولمپک فلیگ کا جو ہے نا وہ رونمائی کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے اس کو۔ اولمپک فلیگ کے اندر
وائٹ فلیگ ہے، اس کے اوپر 5 رنگ 5 کلر کے بنے ہوئے ہیں، جس میں بلو، یلو، بلیک، گرین اور ریڈ ہے۔ اور ان کا جو مقصد ہے ان رنگز کا، ایک تو یہ انٹر لنکڈ ہیں آپس میں، سارے جس طرح چین بنی ہوتی ہے تو اس طرح آپس میں یہ انٹر لاکڈ ہیں، اور یہ یونٹی کا اظہار کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ 5 کانٹیننٹ ہیں۔ نمبر 1 شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ، اس کے علاوہ یورپ، افریقہ اور ایشیا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو ملا کے ایک کانٹیننٹ بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ پورے 5 کانٹیننٹس ہیں جن کی یہ دائرے 5 نمائندگی کو شو کرتے ہیں۔ اب ان کے جو کلرز ہیں وہ ہر کنٹری کا جو جھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر ان کا کلر لازمی، ان کلرز میں سے ایک کلر لازمی موجود ہے، تو یہ انٹرنیشنل یونٹی کو شو کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر 1920 میں جب یہ 1914 میں اس نے یہ پریزنٹ کیا، تو 1920 کا جو اینٹورپ اولمپکس بیلجیم میں ہوتے ہیں اس میں پھر ان کو جو ہے وہ جھنڈے کی جو ہے نا رونمائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوتھ بھی لی جاتی ہے۔ ایتھلیٹس اوتھ جو ہے یہ 1920 اولمپکس میں جو کہ اینٹورپ بیلجیم میں ہوئے، وہاں پہ وکٹر بوائن جو ان کا فینسیئر تھا اس نے اولمپک کی پہلی دفعہ اوتھ لی۔ اس کا ماڈل یہ تھا کہ ان دا نیم آف آل کمپیٹیٹرز آئی پرومس دیٹ وی شیل ٹیک پارٹ ان دیز اولمپک گیمز respecting and abiding by the rules that govern them in the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of our teams۔ تو یہ ڈیزائن بھی پیری ڈی کوبرٹن نے ہی کیا اس کو۔ تو اولمپک فلیگ کا معاملہ یہاں تک آیا، اور اس کے بعد اولمپک ٹارچ کا معاملہ شروع ہوا۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں تو پھر آ گیا معاملہ ٹارچ کا۔ 1928 اولمپک جو ایمسٹرڈیم میں ہوئے، وہاں پہ چونکہ قدیم اولمپکس میں آگ الاؤ جلایا جاتا تھا، اور وہ جتنے دن اولمپکس چلتے تھے قدیم اولمپکس، اینشنٹ اولمپکس، اتنی دیر تک وہ الاؤ جو ہے وہ بجھایا نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح 1928 اولمپکس میں مشل کا سٹارٹ ہوا، اور اس کا مدر فلیم جو ہے نا وہ آج تک بجھا نہیں ہے، تو اسی کو یوز کرتے ہیں، اور وہ اولمپک ٹارچ جو ہے وہ پورے جو پارٹیسپیٹنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں اولمپک ٹارچ کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک اسی پرانے قدیم جو روایتی معاملات تھے اس کے یونانیوں کے، اسی کو فالو کرتے ہوئے اولمپک ٹارچ جو ہے نا اس کو آج تک یہ فلیم جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور ٹارچ جتنے دن اولمپک چل رہی ہوتی ہے اتنے دن اولمپک ٹارچ بھی ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں یا بہت بڑی جگہ پہ اس کو جلائے رکھا جاتا ہے۔ پیری ڈی کوبرٹن بیسیکلی ایک ایجوکیٹر تھا، اور وہ مکس کرنا چاہ رہا تھا چیزوں کو کہ تعلیم کا بھی ایک سورس ہے اسپورٹس۔ تو سب سے بڑی باتیں جو کور ویلیوز اس نے ڈیزائن کی، اس میں میوچل رسپیکٹ تھی، فرینڈشپ تھی، سولیڈیرٹی اینڈ فیئر پلے، اور یہ چیزیں جو ہے نا اولمپک اسپرٹ سے ہمیں سب کو ملتی ہیں۔ جی اب آ جاتا ہے اولمپک ماٹو۔ اولمپک ماٹو جو ہے یہ ایک ڈومینیکن پریسٹ تھا، ہینری ڈیڈن۔ 1881 میں پیری ڈی کوبرٹن وہاں موجود تھا، اور کسی اسکول فنکشن میں اس نے یہ سٹیس آلٹیس فورٹیس جو ہے یعنی فاسٹر، ہائر، اسٹرانگر، یہ موٹو دیا اس گیمز کو، اور یہی آئیڈیا لے کے تو 1894 میں یہی موٹو اولمپکس کو پیری ڈی کوبرٹن نے دیا۔ اور پھر 1924 میں جو اولمپکس ہوئی ہیں پیرس کے اندر، وہاں پہ یہ موٹو جو ہے یہ اپلائی ہوا، اور 1988 تک یہی موٹو چلتا رہا، سٹیس آلٹیس فورٹیس کا۔ اور 1988 سے لے کر آج تک جتنی بھی اولمپکس ہوئی ہیں ان کے اپنے اپنے موٹو ہیں، جو کہ میں آپ کو ابھی لسٹ آؤٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ ہارمنی اینڈ پروگرس، یہ سیول اولمپکس 1988، فرینڈز فار لائف بارسلونا اولمپکس، دا سیلیبریشن آف دا سینچری اٹلانٹا اولمپکس، ڈیئر ٹو ڈریم یہ 2000 اولمپکس سڈنی، ویلکم ہوم، یہ ویلکم ہوم بڑا زبردست موٹو تھا، کیونکہ یہ 1894 سے 2004 ایک صدی کا سفر تھا، اور اس لیے اس کو کہا گیا کہ ایتھنز میں دوبارہ یہ موٹو کے ساتھ ویلکم ہوم کا کانسیپٹ یا موٹو دیا گیا۔ پھر ون ورلڈ ون ڈریم، یہ نیکسٹ اولمپکس جو ہمارے اس میں ہوئے چائنا میں۔ پھر انسپائر اے جنریشن، یہ لنڈن اولمپکس کا موٹو تھا۔ اس طرح نیو ورلڈ ری ڈی جنیریو کا تھا، اور اب یونائٹیڈ بائی ایموشنز یہ ٹوکیو اولمپکس کا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام کھلاڑی بہترین پرفارم کریں گے، اور آپ لوگ ان معلومات کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اولمپک کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو، اور ہم لوگ سارے جان کے جب کسی گیم کی یا کسی کام کی سمجھ ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بات کو پھیلائیں
تاکہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھے، اور اویئرنیس بڑھنے سے لوگوں کا شوق بڑھے گا. جب شوق بڑھے گا تو ہر وہ فائدہ جو دنیا اٹھا رہی ہے اسپورٹ سے، ہماری قومیں بھی یہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.